السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعلق میں اپنے چینل پر کچھ ویڈیوز پہلے بھی اپلوڈ کر چکی ہوں، لیکن یہ ایک ایسا امپورٹنٹ موضوع ہے کہ جس پر بار بار بات کرنا اور ڈیٹیل میں بات کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ اس لیے کہ جب تک ہم اس کو اچھے سے سمجھیں گے نہیں، اپنے پیارے نبی کی سنتوں کو اور ان کے حالات زندگی کے متعلق جانیں گے نہیں، تو کس طرح ہم اس کو اپنی زندگیوں میں، اپنی لائف میں اس کو امپلیمنٹ کر پائیں گے۔ اور جب تک ہم اس کو اپنی ہی لائف میں امپلیمنٹ نہ کر پائے تو ہم اپنے بچوں اور اپنی آنے والی نسلوں کو کس طرح اس موضوع کے متعلق بتا پائیں گے۔ لہٰذا دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے اس موضوع کو سمجھنا اور اپنی زندگیوں میں شامل کرنا بہت ضروری ہے، اور اس عظیم مقصد کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو زندہ رکھا جائے۔ الحمدللہ ہم سب عاشقان رسول ہیں، اپنے نبی سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن اس محبت کو اپنے دلوں میں زندہ رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ لہٰذا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس محبت کو کیسے زندہ رکھا جائے اور اس محبت کی اہمیت کیا ہے۔ اس کے متعلق میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات اور بے شمار نعمتوں کے بعد پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہم سب پر بہت بڑا احسان ہے، اور انہی کی برکت سے آج ہم اشرف الامم ہیں۔ ان کا وجود بلا شبہ تمام عالم کے لیے سراپائے رحمت ہے۔ وہ دنیا میں بھی رحمت بن کر تشریف لائے اور آخرت میں بھی امت کو رحمت کا سائبہ انہی کے دم سے نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ ان عظیم پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کچھ حقوق امت پر بھی عائد ہوتے ہیں، اور وہ ہے امت کی اپنے نبی سے محبت۔ بلکہ ایک حدیث شریف سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب تک محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام دنیا کی محبت سے بڑھ کر نہ ہو جائے تو ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ اسی فرمان نبوی کے تناظر میں خدمت نبوی میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے دل میں تمام دنیا مافیا سے زیادہ آپ کی محبت ہے، لیکن اپنے والدین اور بیوی بچوں کی محبت دل میں غالب ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، ابھی تک بات نہیں بنی، یعنی ابھی تم کمال ایمان کے درجے تک نہیں پہنچے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر کے لیے سوچ میں پڑ گئے، خاموش ہو گئے، پھر بولے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کی محبت اب والدین اور بیوی بچوں کی محبت پر بھی غالب ہو گئی ہے، یعنی کہ اب میری نظر میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت تمام دنیا مافیا حتیٰ کہ ماں باپ بیوی بچوں کی محبت سے بھی بڑھ کر ہو گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، اب ٹھیک ہے، یعنی اب تمہارا ایمان کامل درجے کا ایمان ہو گیا ہے۔ اس روایت کی روشنی میں یہ حقیقت واضح ہو گئی، محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی ایک محسوس ہونے والی بات ہے کہ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کا تذکرہ بار بار کیا جاتا ہے، یا پھر جب کسی سے محبت پیدا کرنی ہو تو اچھے اچھے الفاظ میں اس کا تذکرہ خوب کیا جاتا ہے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کرنا اور ان سے اپنی کامل عقیدت کا برتاؤ رکھنا ہم تمام مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں۔ لہٰذا اس عظیم مقصد کو اپنے دلوں میں پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
کے متعلق اچھی اچھی کتابوں کا مطالعہ کریں، سیرت کے واقعات پڑھیں اور سیرت کے بیانات سنیں، تو انشاءاللہ ہمارا دل محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے معمور ہو جائیں گے۔ لہٰذا اس مقصد میں آسانی اور اس کے حصول کے لیے میں آپ کے سامنے ایک کتاب سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قدم بقدم کا مطالعہ کرنے جا رہی ہوں۔ یہ ایک بہت ہی بہترین اور شاندار کتاب ہے جس کو جناب عبداللہ فارانی صاحب نے نہایت ہی آسان الفاظ میں لکھا ہے۔ یہ 2 جلدوں پر مشتمل کتاب جلد اول مکی دور پر مشتمل ہے اور جلد دوم میں مدنی دور کا تذکرہ ہے۔ اس کے کئی چیپٹرز ہیں اور بہت ہی آسان اور سادہ الفاظ میں یہ کتاب لکھی گئی ہے جو کہ نہ صرف بڑوں کے لیے مفید ہے بلکہ بچوں کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ لہٰذا میرے ساتھ مل کر اس کتاب کا آغاز کیجیے، خود بھی سنیے اور اپنے بچوں کو بھی سنائیے۔ چلیے چیپٹر نمبر 1 سٹارٹ کرتے ہیں جس کا نام ہے زمزم کی کھدائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان کی نسل اس قدر ہوئی کہ مکہ مکرمہ میں نہ سما سکی اور پورے حجاز میں پھیل گئی۔ ان کے ایک بیٹے قیدار کی اولاد میں ایک شخص عدنان ہوئے۔ عدنان کے بیٹے معد اور پوتے کا نام نزار تھا۔ نزار کے 4 بیٹے تھے، ان میں سے ایک کا نام مضر تھا۔ مضر کی نسل سے قریش بن مالک پیدا ہوئے، یہ فہر بن مالک بھی کہلائے۔ قریش کی اولاد بہت ہوئی، ان کی اولاد مختلف قبیلوں میں بٹ گئی۔ ان کی اولاد میں سے قصا نے اقتدار حاصل کیا۔ قصا کے آگے 3 بیٹے ہوئے، ان میں سے ایک عبد المناف تھے جن کی اگلی نسل میں ہاشم پیدا ہوئے۔ ہاشم نے مدینہ کے ایک سردار کی لڑکی سے شادی کی، ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام شیبہ رکھا گیا۔ یہ پیدا ہی ہوا تھا کہ ہاشم کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بھائی مطلب مکہ کے حاکم ہوئے۔ ہاشم کا بیٹا شیبہ مدینہ منورہ میں پرورش پاتا رہا۔ جب مطلب کو معلوم ہوا کہ وہ جوان ہو گیا تو بھتیجے کو لینے کے لیے خود مدینہ گئے۔ اسے لے کر مکہ مکرمہ پہنچے تو لوگوں نے خیال کیا یہ نوجوان ان کا غلام ہے۔ مطلب نے لوگوں کو بتایا یہ ہاشم کا بیٹا اور میرا بھتیجا ہے۔ اس کے باوجود لوگوں نے اسے مطلب کا غلام ہی کہنا شروع کر دیا۔ اس طرح شیبہ کو عبد المطلب کہا جانے لگا۔ انہی عبد المطلب کے ہاں ابو طالب، حمزہ، عباس، عبداللہ، ابو لہب، حارث، زبیر، زرار اور عبد الرحمن پیدا ہوئے۔ ان کے بیٹے عبداللہ سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں سے حضرت عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ پاک دامن تھے۔ عبد المطلب کو خواب میں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا گیا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کنویں کو۔ اس کنویں کو قبیلہ جرہم کے سردار مزاز نے پاٹ دیا تھا۔ قبیلہ جرہم کے لوگ اس زمانے میں مکہ کے سردار تھے، بیت اللہ کے نگران تھے۔ انہوں نے بیت اللہ کی بے حرمتی شروع کر دی۔ ان کا سردار مزاز بن عمرو تھا، وہ اچھا آدمی تھا۔ اس نے اپنے قبیلے کو سمجھایا کہ بیت اللہ کی بے حرمتی نہ کرو، مگر ان پر اثر نہ ہوا۔ جب مزاز نے دیکھا کہ ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا تو قوم کو اس کے حال پر چھوڑ کر وہاں سے جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے تمام مال و دولت، تلواریں اور زرہیں وغیرہ خانہ کعبہ سے نکال کر زمزم کے کنویں میں ڈال دیں اور مٹی سے اس کو پاٹ دیا۔ کنواں اس سے پہلے ہی خشک ہو چکا تھا، اب اس کا نام و نشان بھی مٹ گیا تھا۔ مدتوں یہ کنواں بند پڑا رہا۔ اس کے بعد بنو خزاعہ نے بنو جرہم کو وہاں سے مار بھگایا۔ بنو خزاعہ اور قصا کی سرداری کا زمانہ اسی حالت میں گزرا۔ کنواں بند رہا یہاں تک کہ قصا کے بعد عبد المطلب کا زمانہ آ گیا۔ انہوں نے خواب دیکھا، خواب میں انہیں زمزم کے کنویں کی جگہ دکھائی دی گئی اور اس کو کھودنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عبد المطلب نے بتایا، میں حجر اسود کے مقام پر سو رہا تھا کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا۔ اس نے مجھ سے کہا طیبہ کو کھودو۔ میں نے اس سے پوچھا طیبہ کیا ہے، مگر وہ کچھ بتائے بغیر چلا گیا۔ دوسری طرف رات پھر خواب میں وہی شخص آیا، کہنے لگا برہ کو کھودو۔ میں نے پوچھا برہ کیا ہے، وہ کچھ بتائے بغیر چلا گیا۔ تیسری رات میں اپنے بستر پر سو رہا تھا کہ وہ پھر شخص خواب میں آیا، اس نے کہا مجنونہ کو کھودو۔ میں نے پوچھا مجنونہ کیا ہے، وہ بتائے بغیر چلا گیا۔ اس سے اگلی رات میں پھر بستر پر سو رہا تھا کہ وہی شخص پھر آیا اور بولا زمزم کو کھودو۔ میں نے اس سے پوچھا زمزم کیا ہے،
اس بار اس نے کہا، زمزم وہ ہے جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا، جو حاجیوں کے بڑے بڑے مجمعوں کو سیراب کرتا ہے۔ عبد المطلب کہتے ہیں، میں نے اس سے پوچھا، یہ کنواں کس جگہ ہے؟ اس نے بتایا، جہاں گندگی اور خون پڑا ہے اور کوا ٹھونگے مار رہا ہے۔ دوسرے دن عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کے ساتھ وہاں گئے۔ اس وقت ان کے ہاں یہی ایک لڑکا تھا۔ انہوں نے دیکھا وہاں گندگی اور خون پڑا تھا اور ایک کوا ٹھونگے مار رہا تھا۔ اس جگہ کے دونوں طرف بت موجود تھے۔ یہ گندگی اور خون دراصل ان بتوں پر قربان کیے جانے والے جانوروں کا تھا۔ پوری نشانی مل گئی تھی تو عبد المطلب کدال لے آئے اور کھدائی کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن اسی وقت قریش وہاں آ پہنچے۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، ہم تمہیں یہاں کھدائی نہیں کرنے دیں گے۔ تم ہمارے ان بتوں کے درمیان کنواں کھودنا چاہتے ہو جہاں ہم ان کے لیے قربانیاں کرتے ہیں۔ عبد المطلب نے ان کی بات سن کر اپنے بیٹے حارث سے کہا، تم ان لوگوں کو میرے قریب نہ آنے دو، میں کھدائی کا کام کرتا رہوں گا، اس لیے کہ مجھے جس کا حکم دیا گیا ہے میں اس کو ضرور پورا کروں گا۔ قریش نے جب دیکھا کہ وہ باز آنے والے نہیں تو رک گئے۔ آخر انہوں نے کھدائی شروع کر دی۔ جلد ہی کنویں کے آثار نظر آنے لگے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور پکار اٹھے، یہ دیکھو، یہ اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر ہے۔ جب قریش نے دیکھا کہ انہوں نے کنواں تلاش کر لیا تو ان کے پاس آ گئے اور کہنے لگے، عبد المطلب، اللہ کی قسم، یہ ہمارے باپ اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے اور اس پر ہمارا بھی حق ہے، اس لیے ہم اس میں تمہارے شریک ہوں گے۔ یہ سن کر عبد المطلب نے کہا، میں تمہیں اس میں شریک نہیں کر سکتا، یہ مجھ اکیلے کا کام ہے۔ اس پر قریش نے کہا، تب پھر اس معاملے میں ہم تم سے جھگڑا کریں گے۔ عبد المطلب بولے، کسی سے فیصلہ کروا لو۔ انہوں نے بنی سعد ابن حزیم کاہنہ سے فیصلہ کروانا منظور کیا۔ یہ کاہنہ ملک شام کے بالائی علاقے میں رہتی تھی۔ آخر عبد المطلب اور دوسرے قریش اس کی طرف روانہ ہوئے۔ عبد المطلب کے ساتھ عبد المناف کے لوگوں کی ایک جماعت بھی تھی، جبکہ دیگر قبائل قریش کی بھی ایک جماعت ساتھ تھی۔ اس زمانے میں ملک حجاز اور شام کے درمیان ایک بیابان میدان تھا، وہاں کہیں پانی نہیں تھا۔ اس میدان میں ان کا پانی ختم ہو گیا۔ سب لوگ پیاس سے بے حال ہو گئے، یہاں تک کہ انہیں موت کا یقین ہو گیا۔ انہوں نے قریش کے دوسرے لوگوں سے پانی مانگا، لیکن انہوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ اب انہوں نے ادھر ادھر پانی تلاش کرنے کا ارادہ کیا۔ عبد المطلب اٹھ کر اپنی سواری کے پاس آئے۔ جوں ہی ان کی سواری اٹھی، اس کے پاؤں کے نیچے سے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ انہوں نے پانی کو دیکھ کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ پھر عبد المطلب سواری سے اترے۔ سب نے خوب سیر ہو کر پانی پیا اور اپنے اپنے مشکیزیں بھر لیے۔ اب انہوں نے قریش کی دوسری جماعت سے کہا، آؤ تم بھی سیر ہو کر پانی پی لو۔ اب وہ بھی آگے آئے اور خوب پانی پیا۔ پانی پینے کے بعد وہ بولے، اللہ کی قسم، اے عبد المطلب، یہ تو تمہارے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ اب ہم زمزم کے بارے میں تم سے کبھی جھگڑا نہیں کریں گے۔ جس ذات نے تمہیں اس بیابان میں سیراب کر دیا، وہی تمہیں زمزم سے بھی سیراب کرے گا، اس لیے یہیں سے واپس چلو۔ اس طرح قریش نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ عبد المطلب پر مہربان ہے، لہٰذا ان سے جھگڑا بے سود ہے اور کاہنہ کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ چنانچہ سب لوگ واپس لوٹ گئے۔ واپس آ کر عبد المطلب نے پھر کنویں کی کھدائی شروع کی۔ ابھی تھوڑی سی کھدائی کی ہوگی کہ مال، دولت، تلواریں اور زرہیں نکل آئیں۔ اس میں سونا اور چاندی وغیرہ بھی تھی۔ یہ مال و دولت دیکھ کر قریش کے لوگوں کو لالچ نے آ گھیرا۔ انہوں نے عبد المطلب سے کہا، عبد المطلب، اس میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ ان کی بات سن کر عبد المطلب نے کہا، نہیں، اس میں تمہارا حصہ نہیں ہے، تمہیں انصاف کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ آؤ پانسے کے تیروں سے قرعہ ڈال لیں۔ انہوں نے ایسا کرنا منظور کر لیا۔ 2 تیر کعبے کے نام کے رکھے گئے، 2 عبد المطلب کے اور 2 قریش کے باقی لوگوں کے نام کے۔ پانسا پھینکا گیا تو مال و دولت کعبے کے نام نکلا، تلواریں اور زرہیں عبد المطلب کے نام، اور قریشوں کے نام پر جو تیر وہ کسی چیز پر نہ نکلے۔ اس طرح فیصلہ ہو گیا۔ عبد المطلب نے کعبے کے دروازے کو سونے سے سجا دیا۔ زمزم کی کھدائی سے پہلے عبد المطلب نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، اس کھدائی کو مجھ پر آسان کر دے، میں اپنا ایک بیٹا تیرے راستے میں ذبح کروں گا۔ اب جب کہ کنواں نکل آیا تو انہیں خواب میں حکم دیا گیا کہ اپنی منت پوری کرو، یعنی ایک بیٹے کو ذبح کرو۔